أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه المراضع اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیاں حرام کر دیں من قبل پہلے ہی سے فقالت هل ادلکم علی اہل بیت تو لڑکی کہنے لگی کیا میں تمہیں ایک گھر والوں کا بتاؤں یکفلونہ جو اس کی پرورش کریں لکم تمہارے لیے وہم لہ ناصحون اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں اللہ پاک نے ایسا انتظام فرما دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دے دیا کہ اے موسیٰ تم نے کسی دودھ پلانے والی کا دودھ نہیں پینا۔ مراضع یا تو مرضعن کی جمع ہے یا مرضعن کی جمع ہے۔ اگر مرضعن کی جمع ہو تو اس کا مطلب ہے دودھ پلانے والی، اور اگر مرضعن کی جمع ہو تو اس کا مطلب ہے دودھ پلانے کی جگہ۔ بہر صورت اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا کہ آپ نے کسی بھی خاتون کا دودھ نہیں پینا سوائے اپنی ماں کے۔ تو لڑکی نے موقع غنیمت جانا اور کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا گھر بتاتی ہوں جو اس بچے کی پرورش کریں گے تمہارے لیے۔ چونکہ ملکہ آسیہ بہت پریشان تھی کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا پیارا بچہ دودھ نہ پینے کی وجہ سے فوت ہی ہو جائے، تو اس نے کہا کہ جلد از جلد اس کے لیے کسی دایا کا دودھ پلانے والی کا انتظام کرو۔ قبطی تو شاہی خاندان کے لوگ تھے، ان کی عورتیں تو دودھ پلاتی نہیں تھیں، البتہ یہ جو سبتی تھے بنی اسرائیل والے ان کی عورتیں دودھ پلاتی تھیں، مگر جو بھی آئی موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اب ان کی پریشانی بہت بڑھ گئی، تو اس صورتحال کو غنیمت جانتے ہوئے اس بچی نے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بچہ کس عورت کا دودھ پیے گا، اور وہ لوگ اس کو بڑی ہمدردی اور محبت سے پالیں گے۔ غلام قوم کے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو اپنے آقا کے وفادار ہوتے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اس کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے بدخواہ ہوتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں ایسا گھر بتاؤں گی جو ہے تو غلام قوم کا لیکن وہ فرعون کا خیر خواہ ہے اور ان کے ساتھ کسی قسم کی دشمنی نہیں رکھتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا اور کہا کہ آپ اسی محل میں رہیں اور اس بچے کو دودھ پلائیں۔ انہوں نے معذرت کی کہ میں محل میں نہیں رہ سکتی، البتہ اگر آپ چاہیں تو میں اپنے گھر میں اس بچے کو لے جا کر دودھ پلا سکتی ہوں۔ تو پرانے زمانے سے یہ رواج تھا بڑے لوگوں میں کہ وہ اپنے بچوں کو دایا جو خاتون ہوتی یا انائیں ہوتی ان کے پاس دودھ پلانے کے لیے بھیج دیتے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بچپن میں ان کی والدہ نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ تو فرمایا کہ ہم نے ایسا انتظام کر دیا کہ دودھ وہ پلا رہی اپنے بچے کو اور تنخواہ لے رہی ہے فرعون سے،
فرددناہ الی امہ، تو ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کی طرف لوٹا دیا، کہ تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، ولتعلم، اور تاکہ جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بیٹے کو لے کر گھر آ گئیں اور ان کو گھر میں رکھ کر دودھ پلانا شروع کیا اور ان کی پرورش شروع کی۔ ایک حدیث مشہور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جاتی ہے کہ وہ آدمی جو نیک کام کرتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح ہے کہ دودھ تو اپنے بچے کو پلاتی ہے لیکن تنخواہ بادشاہ سے لیتی ہے۔ تو یہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، البتہ ایک مرسل حدیث، جو کہ مرسل بھی ضعیف ہی کی ایک قسم ہے، وہ ایک ضعیف روایت ان الفاظ سے ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں اور پھر مال غنیمت بھی حاصل کر لیتے ہیں، وہ اس طرح ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور تنخواہ بادشاہ سے لیتی ہے، لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے، لیکن بات ٹھیک ہے۔ اس کو بطور ایک نصیحت کی بات کے کرنا درست ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے اس لیے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پاس تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو۔ آنکھ ٹھنڈی ہونا یہ دل کے سکون اور اطمینان کے لیے بولا جاتا ہے، اور ایک مشہور مفسر ہیں علامہ بقائی، انہوں نے اپنی تفسیر بقائی میں لکھا ہے کہ جسم کا درجہ حرارت جلد کا خصوصاً 37 درجے فارنہائٹ ہوتا ہے، جبکہ جگر کا درجہ حرارت 40 درجے فارنہائٹ ہوتا ہے، لیکن آنکھ کا جو درجہ حرارت ہے یہ زیادہ سے زیادہ 9 درجے ہوتا ہے۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھ مسلسل رونے اور رات جاگنے کی وجہ سے گرم اور سرخ ہو چکی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلائے تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور دل کو سکون حاصل ہو۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، وہ جانتی تو تھی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اب اس کو مشاہدہ ہو گیا۔ پہلے اگر علم الیقین تھا تو اب حق الیقین حاصل ہو گیا کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی اس طرح مدد فرماتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے، وَاسْتَوَىٰ، اور خوب طاقتور ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں فیصلہ کرنے کی قوت اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بعین ہی یہی الفاظ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آئے ہیں۔ سورہ یوسف میں آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، لیکن وہاں وَاسْتَوَىٰ کا لفظ نہیں ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جسمانی قوت
یوسف علیہ السلام کی جسمانی قوت سے کہیں زیادہ تھی، تو اس لیے یہاں فرمایا وستوا، تو اللہ پاک نے ان کو فیصلہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی. یعنی جب بچپن میں تھے تو بنی اسرائیل کے درمیان رہے اور ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور میل جول رہا، اور انہیں بنی اسرائیل سے بڑی محبت اور ہمدردی پیدا ہو گئی. اور پھر جب شاہی محل میں ان کی تربیت ہوئی تو انہیں ہر قسم کے فنون اور علوم سکھائے گئے اور انہیں تمام جنگی اور سپہ سالاری کے جتنے بھی طریقے تھے وہ سارے سکھائے گئے. تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام ایک مضبوط کڑیل جوان اور ایک نہایت تربیت یافتہ جنگجو اور ایک نہایت علم والے اور قوت فیصلہ والے شخص بن گئے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے. عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ایسے وقت میں جبکہ اس کے رہنے والے غفلت میں تھے. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو انہوں نے اس شہر میں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے پایا. هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور یہ ان کے دشمنوں میں سے تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ، تو مدد طلب کی اس شخص نے جو موسیٰ علیہ السلام کی برادری کا تھا. عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، اس شخص کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا. فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو اس کا کام تمام کر دیا. قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، فرمایا یہ شیطان کے کام میں سے ہے. إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ، وہ ایک ایسا دشمن ہے جو کھلم کھلا گمراہ کرنے والا ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہی محلات شہر سے کچھ فاصلے پر تھے. تو موسیٰ علیہ السلام شاہی محل سے نکل کر عام پبلک کی بستی میں آئے اور وہاں دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں. عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ میں کون سا وقت تھا؟ اس میں یا تو فجر کا وقت ہو سکتا ہے یا عشاء کا وقت ہو سکتا ہے یا دوپہر کا وقت ہو سکتا ہے. مگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ دوپہر کا وقت تھا جب لوگ گرمی کی شدت کے باعث گھروں میں آرام کر رہے تھے اور یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. تو اسرائیلی جب تک مقابلہ کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن جب بے بس ہو گیا تو پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ اے موسیٰ میری مدد کرو، یہ قبطی مجھے مارنا چاہتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قومی بھائی کی مدد کے لیے اس قبطی کو ایک ڈھونسا جڑ دیا. تو کبھی موسیٰ علیہ السلام کے گمان میں یہ نہیں تھا کہ ایک ڈھونسے سے آدمی مر بھی سکتا ہے، یا آپ کا ارادہ اس کو مارنے کا بالکل نہیں تھا. لیکن جب یہ ہو گیا اور اس کے نتائج و عواقب پہ آپ نے غور کیا تو سخت پریشان ہوئے اور فرمایا کہ یہ تو کوئی شیطانی حرکت معلوم ہوتی ہے، میرا ارادہ تو اس کو مارنے کا نہیں تھا.
شیطان یقیناً انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے اور وہ اس کو غلط راستے پر ڈالنے والا ہے۔ بہرحال یہ ایک کام اللہ کی تقدیر میں تھا جو ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس پر سخت نادم اور پریشان ہوئے۔ ترجمہ ایک بار، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تمام دودھ پلانے والیاں حرام کر دیں، من قبل، پہلے ہی سے، فقالت هل أدلكم، تو لڑکی کہنے لگی کیا میں تمہیں بتاؤں، علی اہل بیت، ایک گھر والے، یکفلونہ لکم، جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں گے، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا، کہ تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، ولتعلم، اور تاکہ جان لے، ان وعد اللہ حق، یہ کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے، وَاسْتَوَىٰ، اور خوب طاقتور ہو گئے، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں فیصلے کی قوت اور علم عطا فرمایا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے، عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اس کے رہنے والوں کی غفلت کے وقت میں، فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ، تو انہوں نے اس شہر میں دو آدمیوں کو پایا، یقتتلان، جو آپس میں لڑ رہے تھے، ھذا من شیعتہ، یہ ان کی قوم کا شخص تھا، وَھذا من عدوہ، اور یہ ان کے دشمنوں میں سے تھا، فاستغاثہ الذی من شیعتہ، بس اس سے مدد طلب کی اس شخص نے جو ان کی برادری سے تھا، علی الذی من عدوہ، اس شخص کے خلاف جو ان کے دشمنوں میں سے تھا، فوقظہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک دھونسا جڑ دیا، فقضى علیہ، تو اس کا کام ہی تمام کر دیا،
قال هذا من عمل الشیطان، فرمایا یہ تو شیطان کے عمل میں سے ہے، انہ عدو مضل مبین، بلا شبہ وہ ایسا دشمن ہے جو کھلم کھلا گمراہ کرنے والا ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔